السلام علیکم. چینل رائٹر امید رانا کی طرف سے خوش آمدید. میں اس چینل میں آپ کے لیے مختلف کہانیاں، اسکرین پلے، اسکرپٹ، اسٹوریز، سائنوپسس یعنی کہانی کا خلاصہ یا ون لائنر وغیرہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا رہتا ہوں. اب تک میں نے کافی کہانیاں، اسکرپٹ، سائنوپسس آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. آپ میری پچھلی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. یہ 126ویں ویڈیو ہے. تو مختلف ویڈیوز میں آپ کو تمام کہانیاں میری ملیں گی، اور ابھی بہت ساری کہانیاں باقی ہیں جو میں انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. آج کل میں روزانہ ایک ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. کچھ میری اپنی مصروفیات ہو گئی ہیں، تو ایک ویڈیو انشاءاللہ کوشش ہے میری کہ مستقل آپ تک پہنچتی رہے گی. تو آپ کو میری کہانی اچھی لگے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ویڈیو اچھی لگے، جو بھی آپ کو کہانی، ویڈیو، اسکرپٹ، سائنوپسس اچھا لگے اسے لائک کیجیے، اور اپنے دوست احباب، رشتہ داروں میں شیئر بھی کیجیے. اس چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے آپ کا تعاون میرے لیے بہت ضروری ہے. تو آج کا جو میں یہ لے کر آیا ہوں، پچھلے نشست میں ہم نے جو شروع کیا تھا وہ ایک ہی نشست میں ختم ہو گئی تھی، وہ محبت عبادت. تو وہ اسی نشست، ایک ہی نشست کی تھی، وہ ختم ہو گئی. آج میں ایک اور لا رہا ہوں، وہ بھی امید ہے کہ آج اسی ایک نشست میں ختم ہو جائے گی. یہ ہے عید کامیڈی پلے. یہ ٹیلی فلم کے طور پہ بھی بنا سکتے ہیں، لانگ پلے کامیڈی بھی بنا سکتے ہیں آپ. تو اس پہ ہے، تو اس کا نام ہے عیدی میں دے دو بجلی. یہ میں نے 3 سال پہلے لکھا تھا کسی صاحب کی فرمائش پہ، تو وہ میرا رہ گیا معاملہ وہیں پہ. تو یہ صرف سائنوپسس لکھا ہے میں نے، یعنی ون لائنر یا کہانی کا خلاصہ کہہ لیجیے. تو یہ سائنوپسس میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، عیدی میں دے دو بجلی. اس میں جو کردار ہیں وہ 5 کردار ہیں. ایک قطب الدین صاحب ہے، 55 سال، محلے کا امیر آدمی ہے، تھوڑا سنکی لفظ کہتے ہیں وہ. دوسرا ہے سلطان، 24 سال، قطب الدین کا پڑوسی ہے. رقیہ 22 سال کی ہے اور سلطان کی بیوی ہے. احمد 25 سال کا، قطب الدین کا پڑوسی ہے. شازیہ 23 سال کی، احمد کی بیوی ہے. اس کے علاوہ چند کردار ہیں جو سین کے حساب سے بھی آئیں گے. 2 چور بھی ہیں اس میں جو چوری کرتے ہیں کچھ، وہ بتاؤں گا میں آپ کو. تو یہ کچھ کردار ہیں. تو یہ عیدی میں دے دو بجلی. اب آج کل تو کراچی میں تو اللہ کا شکر ہے بجلی کا بحران کافی حد تک ختم ہو گیا ہے. اب تو نہ ہونے کے برابر ہے، کوئی بحران نہیں ہے. بجلی کم از کم جس علاقے میں فیڈرل ایریا کریم آباد میں رہتا ہوں، تو یہاں تو بجلی کا اتنا بڑا مسئلہ اب ہے نہیں. کبھی کوئی فالٹ ایسا ہو جائے جنرل جو بڑے علاقے میں ہو تو ہی ہوتا ہے، ورنہ بجلی کا معاملہ اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہو گیا ہے. ہاں، بجلی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، مگر مہنگی بجلی بھی بہرحال میسر ہے. تو یہ اس دور کی بات ہے جب بجلی کا بڑا بحران تھا، تو لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے بجلی کے لیے، اور 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. 1 گھنٹہ بجلی آتی تھی، پھر 3 گھنٹے غائب ہو جاتی تھی، تو لوگ بہت پریشان تھے. تو اس دور میں نے لکھا تھا عیدی میں دے دو بجلی مانگتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ کہانی ہے، یہ غریب محلے کے چند غریب کم آمدنی والے افراد کی طنز و مزاح سے بھرپور کہانی ہے. ان کے یہاں بجلی کا خطرناک بریک ڈاؤن چلتا ہے. اچھا، جو غریب علاقے ہیں جہاں پہ جیسے موسیٰ کالونی ہے، غریب آباد کا علاقہ ہے، اور جو خدا داد کالونی وغیرہ ہے، وہاں پہ ابھی بھی بجلی کا بحران ہے، کیونکہ وہاں پہ بجلی چوری بہت ہوتی ہے. کنڈے سسٹم سے وہ لگا کے نکال لیتے ہیں. تو اس لیے اس علاقے میں اور اس کے آس پاس جو علاقے ہیں ان کو بجلی کا آج بھی بریک ڈاؤن، مطلب لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ بھی اسی طرح کی ایک کہانی ہے. تو ان کے یہاں بجلی کا خطرناک بریک ڈاؤن چلتا ہے، کیونکہ غریب علاقہ ہے، یہاں پہ مسئلہ ہے. تو کئی گھنٹوں تک بجلی غائب رہتی ہے. تو اس غریب علاقے میں کچھ مالی طور پر اچھی حیثیت کا ایک شخص ہے، اور وہ ہے قطب الدین. قطب الدین کے گھر پر جنریٹر ہے. بجلی کے جاتے ہی جنریٹر آن ہوتا ہے اور قطب الدین کا گھر روشن ہوتا ہے. آگے عید آ رہی ہے. عید کے دن بجلی کے بغیر گزارا
کرنا سب کے لیے پریشان کون ہے۔ ایسے میں قطب الدین کے پڑوسی سلطان اور اس کی بیوی اور دوسرے پڑوسی احمد اور اس کی بیوی یہ پلان بناتے ہیں کہ عید کا سارا دن قطب الدین کے گھر جنریٹر کے ساتھ گزارے۔ اچھا، یہ سلطان ہے وہ ایک دائیں طرف رہتا ہے، احمد جو ہے وہ بائیں طرف رہتا ہے، یعنی دائیں اور بائیں والے پڑوسی ہیں دونوں۔ تو وہ یہ پلان بناتے ہیں دونوں ہی الگ الگ اپنے طور پہ الگ۔ تو سلطان اپنی بیوی کے ساتھ الگ بناتا ہے، احمد اپنی بیوی کے ساتھ پلان بناتا ہے کہ ہم عید کا دن جو ہے وہ قطب الدین کے گھر پہ گزاریں۔ تو لہٰذا پہلے سلطان قطب الدین کو اپنے گھر روزہ افطار کراتا ہے۔ وہ رمضان کا دن چل رہا ہے، رمضان کا بدی آتی ہے تو وہ روزہ افطار کراتا ہے، اس سے ایک وہ کہتے ہیں نا جھینگا ڈالنا، ایک پھانسنا ہوتا ہے، تو اس کو روزہ افطار کراتا ہے، اسے پھانستا ہے۔ تو اس طرح نا وہ ہو جاتا ہے کہ اس نے بولا تھا وہ جا سکتا ہے سے گھر یوں۔ تو دوسرے دن احمد، تو پہلے دن سلطان نے بولا تھا ایک دفعہ، تو دوسرے دن پھر احمد جو ہے نا اپنے گھر بلا کے اسے روزہ افطار کراتا ہے اور اسے وہ پھسلا کر عید گزارنے کا بہانہ تلاش کرتا ہے۔ قطب الدین ان دونوں کو ہاں کہہ دیتا ہے۔ پھر قطب الدین سوچتا ہے کہ یہ لوگ میرے گھر آئے کیوں، مطلب یہ لوگ میرے گھر آئے کیوں مطلب میرے گھر آئے کیوں نہ میں انہیں جنریٹر سے لائن دے دوں۔ قطب الدین تھوڑا اچھے دل کا آدمی ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں جنریٹر سے ان کو لائن دے دوں، تاکہ ان دونوں کو گھر میں جہاں جب لائٹ جائے گی تو جنریٹر آن ہوگا تو ان کو بھی بجلی ملے گی، جنریٹر تھوڑا اچھے پاور کا ہے، تو وہ کہتا ہے میں ان کو لائن دے دوں۔ تو یہ بات سلطان احمد کے لیے بڑی خوش آئند ہوتی ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ یہ تو اچھی بات ہو گئی، تو انہیں عید کے دن کسی گھر بھی ان کے گھر نہیں جانا پڑے گا اور وہ گھر میں کر لیں گے۔ تو انہیں بس عید کے دن بجلی چاہیے ہوتی ہے۔ عید کے دن جو ہوتے ہیں تین دن ہوتا ہے ایکچوئل، جو ہمارا 3 دن مناتا ہے، ہمارا گورنمنٹ تو 2 دن چھٹی دیتی ہے اور ایکچوئل ہمارا 1 دن ہے عید کا، صرف اونلی 1 ڈے۔ لیکن ہم لوگ چونکہ چھٹیاں گزارنے کے بڑے وہ ہیں، حریص ہیں، لالچی ہیں، تو ہم 3 دن چھٹیاں مناتے ہیں۔ عید کا دن شرم لحاظ ہمیں ایک ہی الاؤ کیا گیا ہے، ایک دن کے لیے۔ بہرحال اب کیا ہوا، قطب الدین صاحب کا یہ پلان بن گیا کہ میں عید کے دن ان کو دے دوں گا، ان کو بول بھی دیا کہ عید کے دن میں آپ کو لائن بچھا دوں گا تو وہ آپ کو بجلی ملے گا، عید کے تینوں دن آپ عیش کیجیے گا۔ اچھا، اسی محلے میں 2 چور ہیں، وہ چاند رات کو قطب الدین کا جنریٹر چورا کر لے جاتے ہیں۔ کہانی جب ٹوسٹ کرے گی نا، یہ ٹوسٹنگ شروع ہو گئی۔ وہ پہلے تو سیدھی سیدھی کہانی چل رہی تھی، قطب الدین یہ عید کا دن گزارنا، یہ ایک چھوٹا ہلکا ٹوسٹ تھا، عید کا دن کیسے گزارے پلاننگ، لیکن وہ بہت آسانی سے ہو گیا، تو کوئی زیادہ ٹوسٹ نہیں بنا۔ ٹوسٹ اب بنا کہ یہ سب خوش ہیں، اور اتنے میں وہ جنریٹر چاند رات کو، عید کی رات کو چاند کا اعلان ہوتے ہی جنریٹر 2 چور ہوتے ہیں، وہ چوری کر کے لے جاتے ہیں۔ تو پھر یہ جو ہے قطب الدین پریشان ہو جاتا ہے، سلطان احمد اور ان کی بیویاں اور قطب الدین اور اس کی بیوی سب لوگ جنریٹر کو تلاش کرتے ہیں۔ قطب الدین مطلب ایک بھاگ دوڑ شروع ہے، یہاں پہ ایک بڑی گیم ہوتی ہے، جیسے بکرا کروڑپتی کا میرا ڈرامہ آپ نے سنا ہے، یہ ویڈیو میں بھی ہے، مطلب ریکارڈ کیا ہوا بھی ہے، اور میں نے پڑھ کے بھی سنا ہے، تو وہ سن بھی سکتے ہیں، آپ ویڈیو پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیسے گیم گھومتی ہے، تو اس طرح اس کو پورا گھمایا جائے گا گیم کو۔ تو قطب الدین بہرحال چوروں تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر یوں بات ہوتی ہے کہ چور کہتے ہیں کہ عید کے بعد جنریٹر واپس لے جائیں گے، مطلب تو یوں بات ہوتی ہے کہ چور کہتے ہیں کہ عید کے بعد وہ جنریٹر واپس لے جائیں گے، اس شرط کو دیتے ہیں کہ آپ عید کا دن گزار لو، جنریٹر استعمال کر لو، عید کے بعد جنریٹر ہمیں دے دیں، ہم نے چوری کی ہے۔ تو اتنے میں حکومت اعلان کرتی ہے کہ عید کے دن کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، ان کسی بھی علاقے میں نہیں ہوگی۔ اکثر عید پہ اعلان ہوتا ہے، محلے والے خوش ہوتے ہیں کہ انہیں تو عیدی میں صرف بجلی چاہیے تھی، تو عید کی نماز کے بعد پڑھ کے جب گھر آتے ہیں تو بجلی غائب ہو جاتی ہے، یعنی گورنمنٹ اعلان کرتی ہے پھر بجلی غائب ہو جاتی ہے۔ تو محلے والے چیختے ہیں کہ عیدی میں دے دو بجلی، اور پھر قطب الدین کے جنریٹر پر ان کا گزارا ہوتا ہے۔ یعنی یہ کامیڈی سچویشن کے ساتھ ہم نے یہ یہاں پہ یہ کہانی ختم ہوتے ہوئے عیدی میں دے دو بجلی۔
سب وہ باہر نکل کے کہتے عیدی میں دے دو بجلی. حکومت کہتے ہمیں عیدی دو، عیدی میں پیسے نہ دو، بجلی دے دو. ایک کامیڈی ایک طنز تھا مطلب ان لوگوں علاقوں کے لیے جہاں بجلی کا بحران چلتا ہے. تو قطب الدین کے جنریٹر پر پھر یہ لوگ دوبارہ لائن لگے گزارا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں 3 دن عیش کر لو، پھر یہ چوروں کو دینا پڑے گا جنریٹر. تو یہاں پہ کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے. تو آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں. ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں، لائک کریں، دوست احباب رشتہ دار میں شیئر کریں. اور میرے اس چینل کو پروموشن کے لیے، اس کی پروموٹ کے لیے آپ کچھ کاوشیں کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. میں آپ کا شکر گزار رہوں گا. انشاءاللہ کل ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.